السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عروا فاطمہ کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا حق کی ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اگر یہ چلی جائے گی تو گل کا خیال کون رکھے گا اور زارون اور سباش کو کون سنبھالے گا؟ فراز بیٹا، گل اور بچوں کے لیے ہم حویلی سے ملازمہ بھیج دیں گے۔ یہ تو خود ڈھانچہ ہوئی پڑی ہے، کیا خیال رکھے گی؟ گل کی ماں نے فراز کو جواب دیا، مگر بچے عنبر کے عادی ہو گئے ہیں۔ ارے بیٹا، 2-4 دن لگیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، ان کی ماں کو تھوڑی لے جا رہے ہیں، تم پریشان نہ ہو، گل کی ماں نے مزید کہا۔ فراز شاہ کی گردن کی رگیں غصے سے تن گئیں تو اور غصے سے پھنکارے مارتا باہر نکل گیا۔ گل فراز کا غصہ بھانپتے ہی سہم گئی، لیکن اس کے ماں باپ نہ سمجھ سکے اور عنبر کو لے کر چلے گئے۔ اماں، میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ عنبر، کیا ہوا ہے تجھے؟ کل سے ایک ہی راگ الاپ رہی ہے، کیا کرے گی یہاں رہ کر؟ سارا دن باپ کی مار اور پھٹکار سہے گی جھلی، سکون کر۔ عنبر کی ماں کو بیٹی کی کمکلی پر افسوس ہوا۔ نہیں اماں، مجھے تیری بہت یاد آتی ہے، میں اب ادھر نہیں جاؤں گی۔ گل بچوں والی ہو گئی، اب ضرورت نہیں اس کو میری، تو بس مجھے واپس نہ بھیج۔ عنبر نے ماں کی گود میں منہ چھپا لیا۔ اچھا چل اٹھ، کچھ کھا لے، کب سے لاش بنی پڑی ہے۔ اٹھتی ہوں، عنبر نے چھت کو تکتے ہوئے جواب دیا، اور پھر گھنٹوں اس قید میں گزرے ان دنوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ فراز شاہ کی بے باک نظریں، بے حیا گفتگو سوچ کر ہی اس کا دل ڈوب جاتا تھا۔ گرم سیال مادہ آنسوؤں کی شکل میں عنبر کے چہرے کو بھگونے لگا، لیکن دل کا بوجھ کم ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا، عنبر نے اپنے گھر کو محفوظ پناہ گاہ جان کر باپ کا ہر ظلم سہا۔ 6 ماہ گزر گئے، لیکن عنبر نے گل کے گھر جانے کی حامی نہ بھری۔ تھک ہار کر ماں نے کہنا ہی چھوڑ دیا، اور باپ نے چچا کے بیٹے سے عنبر کا رشتہ طے کر دیا۔ عنبر نے ہر شے کو، ہر حالات کو قبول کر لیا، لیکن شہر جانے کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ امی، بابا کدھر ہیں، کب آئیں گے؟ زارون نے کھلونے کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے سوال کیا۔ آ جائیں گے زارون، گل نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ آج 8 دن ہونے کو آئے تھے، لیکن فراز شاہ گھر سے غائب تھے۔ ایسا 6 ماہ سے ہی ہو رہا تھا، 10-10، 15-15 دن گھر سے غائب رہتے۔ جب آتے تو بات بے بات گل پہ تشدد شروع کر دیتے۔ زارون کسی کونے میں چھپ جاتا، اور سواش تو تھا ہی 7 ماہ کا۔ آج بھی زارون بار بار باپ کا پوچھ رہا تھا، جو گل کو اذیت میں ڈال رہا تھا، کہ تبھی گاڑی کی آواز پر زارون باہر بھاگا۔ بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اچانک ہی زارون پھسل کر زوردار آواز کے ساتھ زمین پر جا گرا، اور اسی وقت فراز شاہ داخلے دروازے سے اندر آئے۔ زارون، میرا بچہ! فراز نے دوڑ کر زارون کو گود میں اٹھایا، جو بری طرح رو رہا تھا۔ کہاں مری ہوئی تھی تم، جو میرا بچہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے؟ گل، جو زارون کے رونے کی آواز پر ہی دوڑی تھی، فراز شاہ نے اس کو دیکھتے ایک تمانچہ گل کے منہ پر دے مارا۔ گل اپنی جگہ پر سہم سی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دلہن بی بی، کھانا کھا لیں، شاہ سائی نے بھیجا ہے، ملازمہ نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ لے جاؤ رشیدہ، نہیں کھانا مجھے۔ ہاں، زہر ہو تو لا دو، تاکہ یہ سانس کی ڈور بھی ٹوٹے اور میں اس بدقسمتی سے جان چھڑا سکوں۔ دلہن بی بی، ایسی باتیں نہ کریں، اللہ سائی ناراض ہوتا ہے۔ شمسہ کا حال دیکھ کر رشیدہ کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ رشیدہ، اللہ ان ظلم کرنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا کیا؟ اللہ حق مارنے والوں سے ناراض نہیں ہوتا کیا؟ میرا باپ، میرے بھائی اور میرا شوہر، اللہ ان سب سے ناراض کیوں نہیں ہوتا؟ رب کی ذات بڑی بے نیاز ہے بی بی، آپ مایوس نہ ہوں، رب نے چاہا تو اچھے دن قریب ہیں انشاءاللہ۔ رشیدہ کی بات پر شمسہ نے زخمی سے مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ بی بی، کھانا کھا لیں، شاہ سائی نے حکم دیا۔ اچھا کھا لیتی ہوں رشیدہ، جاؤ تم، شمسہ نے بے دلی سے جواب دیا۔ واہ سونیا ربا، تیرا فیصلے تو ہی جانے، شمسہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وضو کر کے جانماز پر بیٹھ کے اور پھر کتنے ہی پہر بیٹھی رہی۔ اللہ کو اپنے سارے غم، سارے دکھ بتاتی رہی، مگر جب اٹھی تو ایک عجیب سی طاقت تھی وجود میں، ہمت، امید سب دل میں بس گیا تھا، مگر انسانوں سے نہیں، اللہ کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارے گل، تمہیں کیا ہو گیا؟ حالت تو دیکھو اپنی، زندہ لاش بنی ہوئی ہو۔ گل کا بڑا بھائی کسی کام کے سلسلے میں شہر آیا تو بیوی کو بھی گل سے ملنے کے لیے لیتا آیا۔ کچھ نہیں بھابھی، بس سارا دن زارون کے پیچھے بھاگ بھاگ کر یہ حال ہو گیا، پھر بھی کہیں نہ کہیں چوٹ لگوا بیٹھتا ہے، اور شاہ صاحب کا عتاب مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ گل روحان سی ہو گئی۔ ملازم نہیں رکھتے کیا بچوں کا خیال؟ گل کی بھابھی نے پھر سوال کیا۔ بھابھی، سختی سے منع کیا شاہ صاحب نے ملازموں کو کہ ان کے بچوں کے قریب بھی نہ آئیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اچانک کیا ہو گیا، گل نے جواب دیا۔ تو تم عنبر کو واپس بلا لو نا، ایسے اکیلی جان کیسے سنبھالو گی 2 بچوں کو؟
نہیں بھابھی، اس مسکین نے پہلے بہت ساتھ دیا میرا، شاہ صاحب کے غصے کو برداشت کیا ہے، بدزبانی کو برداشت کیا۔ میرے تو شوہر ہے، مجھے تو ساری زندگی ایسی ہی گزارنی ہے، لیکن اس بیچاری کا کیا قصور؟ زندگی کے 5 سال گزار گئے یہاں، بس اب مزید اس کو تنگ نہیں کروں گی میں۔ بھائی جیسے تمہاری مرضی گل، ایک ملازمہ کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے۔ طنز کیا گیا۔ گل بس مسکرا دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ امبر، گل بہت تنگ ہے تو چلی جا اس کے پاس۔ اماں تو کیوں مجبور کرتی ہے مجھے، میں نہیں جانا چاہتی وہاں، امبر ذرا تیز لہجے میں بولی۔ ادھر کون سا محل کھڑے کر رہی ہے جو نہیں جانا چاہتی؟ تیرا لالچی باپ نہیں کرے گا تیرا بیاہ جب تک منہ نوٹوں سے نہیں بھرے گا۔ نہ جانے کون کون سے خواب سجا کے بیٹھ گئی ہے تو۔ یاد رکھ، اس گھر کا نمک کھایا ہم نے، ان کا احسان نہیں اتار سکتے ہم۔ میں تجھے کہہ رہی ہوں چلی جا اس کے پاس، تنگ ہے وہ، بہت خیر سے پھر خوشخبری ہے اس کے گھر۔ تیری بہن ہے، تو نہیں ساتھ دے گی تو کون دے گا؟ امبر 2 سال سے تو ادھر ہے، ہمیشہ تیری ماں نہیں ہے میری تھی، آج مان لے ماں کی، جا چلی جا شہر۔ امبر کی ماں نے ہاتھ جوڑ لیے۔ اماں بس کر، گنہگار نہ کر، رب دا واسطہ ہے۔ امبر نے ماں کے جڑے ہوئے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کروا دے انتظام، چلی جاؤں گی میں۔ یہ کہنا تھا کہ امبر کی ماں خوشی سے باہر کی طرف مڑی۔ اماں، اب کے جاؤں گی تو واپس نہیں آؤں گی۔ امبر کے الفاظ نے ایک لمحے کو اس کی ماں کے قدم روک دیا، لیکن پھر بغیر پیچھے مڑے وہ باہر نکل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سمینہ، تمہارا میری زندگی میں آنا خوشگوار ثابت ہونا چاہیے۔ میں پوری کوشش کروں گی سائیں کہ آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ سمینہ نے جھکے سر کو ذرا سا اٹھا کر جواب دیا۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی اور اولاد کی خوشی ہے، جو کہ وہ بانجھ عورت نہیں دے سکی مجھے، لیکن مجھے امید ہے کہ تم مجھے بیٹا ضرور دو گی، سلمان شاہ نے اترا کر کہا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کس کو تکلیف ہے؟ سلمان شاہ نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے ملازم نے شاہ سائیں کا حکم سنایا۔ سلمان شاہ وہیں سے باہر نکل گئے۔ سلمان، حسن شاہ نے دکھ بھری آواز میں پکارا۔ جی بابا سائیں۔ سلمان، زندہ ہوں میں ابھی، مگر لگتا ہے تم نے مردہ سمجھ لیا مجھے۔ نہیں بابا سائیں، ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ سلمان شاہ نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا نکاح کر کے آ گئے ہو تم، اور مجھے خبر اب ہو رہی ہے، اور تم انجان ایسے بن رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ حسن شاہ نے بے بسی سے ہنستے ہوئے کہا۔ بابا سائیں، میں نے بتایا تو تھا اس دن۔ ہاں بیٹا بتایا تھا، میری غلطی ہے کہ میں سمجھ بیٹھا میرا بیٹا میری اتنی قدر تو کرے گا کہ مجھے شریک ہونے کا کہے گا۔ بابا سائیں میں وہ… بس سلمان، جاؤ تم، خدا تمہیں خوش رکھے، دعا کروں گا کہ خدا تمہیں تمہاری جیسی اولاد نہ عطا کرے۔ حسن شاہ اٹھ کر چلے گئے۔ سلمان شاہ کو ایک لمحے کے لیے شرمندگی نے آن گھیرا، لیکن وہ لمحہ آ کر بغیر کسی اثر کے گزر گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ امبر، تمہارا بہت احسان ہے کہ تم آ گئی، میں بہت شکر گزار ہوں تمہاری۔ گل نے امبر کے ہاتھ تھامتے ہوئے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ ایسا مت کہو گل میری جان، بلکہ مجھے معاف کر دو کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ تم اپنی حالت تو دیکھو، کیا ہو گیا تمہیں؟ لگتا ہے برسوں کی مریضہ ہوں۔ امبر نے گل کے زرد چہرے، کمزور وجود اور آنکھوں تلے پڑے سیاہ حلقوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امبر، تمہارے جانے کے بعد میرا جینا محال ہو گیا تھا۔ تم تھی تو بچے تمہارے حوالے تھے، اور میں صرف شاہ سائیں کا ہی کام کرتی تھی، ہر وقت ان کے تابع رہتی تھی۔ مگر پھر نہ جانے شاہ سائیں کو کیا ہو گیا، غصہ تو وہ پہلے بھی بہت کرتے تھے، ہاتھ بھی اٹھ جاتا تھا، مگر تب ان کی آنکھوں میں حقارت نہیں تھی۔ اب وہ اجنبی لگتے ہیں، 10 12 دن گھر نہیں آتے، جب آتے ہیں تو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، ملازم ہو یا میں اب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ گل ہی آنکھوں سے اشکوں کی لڑی جاری ہو گئی تھی، اور امبر کو افسوس اور پچھتاوے نے آن گھیرا۔ گل، وہ اتنے دنوں سے گھر کیوں نہیں آتے؟ امبر نے سوال کیا۔ ہاں پوچھا تھا میں نے، جواب میں پہلے تھپڑ ملا اور پھر ایک کوٹھے کی حسینہ کی بے پناہ تعریف سنائی گئی، جس کے پاؤں کی دھول بھی ان کی بیوی سے اچھی ہے۔ گل نے بے بسی سے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ امبر کا دل کٹنے لگا۔ بس کرو گل، خود کو اذیت مت دو، اور مجھے معاف کر دو کہ میں اس جہنم میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ امبر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ارے مت کہو ایسا تم کیوں خود کو قصوروار سمجھ رہی ہو؟ بس اب تم آ گئی ہو نا، یہی بہت ہے۔ اور رہی بات ذلت اور تشدد کی امبر، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اہمیت نہ باپ بھائی نے دی اور نہ ہی شوہر نے دینی ہے۔ ہماری مائیں ان سب حالات سے گزری ہیں، ہمیں بھی گزرنا ہے، اور شاید ہماری بیٹیوں کو بھی۔ آخری بات کرتے ہوئے گل کی آواز رند گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بی بی جی غضب ہو گیا۔ کیا ہو گیا اماں بھی؟ گل نے ادھیڑ عمر ملازمہ سے سوال کیا۔ وہ بی جی باہر فراز سائیں آئے ہیں، بس بتایا کہ بابا سائیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، میں کچھ دن حویلی رہوں گا، گل اور بچوں کا خیال رکھنا، بس اتنا کہا اور چلے گئے۔ ملازمہ نے ساری بات گل کو بتا دی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو اماں بھی سائیں مجھے لیے بغیر چلے گئے؟
تایا سائیں سے کیا میرا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ گل زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہوش کریں بی بی، آپ کی حالت ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ شور کی آواز سن کر امبر اسی طرف دوڑی آئی جو کہ سواش کو سلا کر ابھی کمرے سے نکلی تھی۔ گل سے بولا ہی نہ گیا تو ملازمت نے ساری بات امبر کے گوش گزار کی۔ امبر کو یکدم دھچکا لگا لیکن وہ فوراً ہی خود کو سنبھال گئی۔ گل اٹھو، یہاں سے چلو اندر، اٹھو میری جان، حوصلہ کرو۔ امبر، تایا سائیں کا انتقال ہو گیا اور میں ان کو آخری بار دیکھ بھی نہیں سکوں گی۔ اتنا ظالم کون ہو سکتا ہے جتنا میرا شوہر ہے؟ گل نے امبر کے گلے لگ کر بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ گل، حوصلہ کرو۔ کس کی خاطر رو رہی ہو؟ جانے والا تو چلا گیا۔ دعا کرو رب ان کی آگے کی منزل آسان کرے۔ اور رہی بات شاہ سائیں کی، تو بھلا پتھر بھی کبھی احساس کرتے ہیں؟ کیوں امیدیں لگاتی ہو جب کہ معلوم ہے کہ کبھی پوری نہیں ہوں گی، اور پھر ہر امید کے ٹوٹنے کے ساتھ خود کو بھی توڑ دیتی۔ مت کرو میری جان، خدا کے لیے مت کرو۔ گل کے رونے میں تیزی آ گئی کہ جب انسان اندر سے چور چور ہو رہا ہوتا ہے نا، مگر اپنا غم دکھا نہیں سکتا، پھر ذرا سے ظاہری چوٹ اس کے اندر کے درد کو بہانا شروع کر دیتی ہے۔ آنکھ مسلسل آنسو بہا تو رہی ہوتی ہے، لیکن کس کس دکھ کی اذیت پر یہ آنسو روا ہوتے ہیں یہ صرف وہی شخص جانتا ہے۔ گل کو رونے کی وجہ درکار تھی، سو مل گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فراز، 1 ماہ ہو گیا واپس آئے کے انتقال کو اور تم اب تک حویلی میں ہی ہو۔ یا تو تم اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے آتے یا واپس چلے جاؤ۔ ابراہیم شاہ نے فکر مندی سے کہا۔ یہ حویلی میرے باپ کی ہے، میرا جب تک دل کرے گا میں رہوں گا۔ اور رہی بات اس بیوی کی، تو ایک آنکھ نہیں بھاتی مجھے نحوستیں پھیلائی رکھتی ہے۔ فراز شاہ نے چرپائی پر دراز ہوتے ہوئے بے فکری سے کہا۔ شکل بھائی یا نہ بھائی، اس طرح قلعہ شہر چھوڑ کر بھی نہیں رہ سکتے تم، اور اس کی حالت بھی خراب ہے، تم خود ہی تو بتا رہے تھے۔ اب کل کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو اولاد تو تمہاری بھی نقصان اٹھا سکتی ہے، اور کیا پتہ خدا نے تیسرا بھی بیٹا ہی لکھا ہو تمہارے نصیب میں۔ ابراہیم شاہ نے ایک بار پھر سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ ہوتا تو یہاں نہ بیٹھا ہوتا میں، فراز شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ابراہیم شاہ نے سوالیہ نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ بتا دیا ڈاکٹر نے مجھے کہ بیٹی متھے مارے گے نواب زادی، اس لیے میرا اس کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ فراز، کچھ ہوش کرو، 2 بیٹے بھی اسی کے پاس ہیں تمہارے۔ کم عقل انسان، اس کے آسرے چھوڑو گے تو بیٹوں کو اپنی طرف کر لے گی آہستہ آہستہ وہ۔ فراز شاہ کا مسلسل ہلتا ہوا پاؤں رکا اور 10 منٹ کے اندر ہی وہ شہر کے لیے نکل گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زارون بابا، نہ تنگ کرو۔ نہیں، مجھے بابا سائیں کے پاس جانا ہے۔ زارون نے امبر کو جھنجھوڑتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ بی بی جی، شاہ سائیں آ گئے ہیں اور بہت غصے میں ہیں۔ تبھی ملازمہ نے آ کر فراز شاہ کے آنے کی خبر دی۔ امبر جوں کی توں ساکن بیٹھی رہی جبکہ زارون بھاگ کر باہر چلا گیا۔ گل کہاں مری ہوئی ہو؟ زارون پھر گرتے گرتے بچا۔ فراز شاہ زارون کو گود میں اٹھائے چلاتے ہوئے داخل ہوئے اور سامنے امبر کو کھڑا دیکھ کر یکدم چپ ہو گئے۔ ایک گہری نظر امبر پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور امبر کا جسم خوف کے مارے لرزنے لگا۔ نہ جانے کون سی مصیبت اب اس کے منتظر تھی۔ سوچتے ہوئے امبر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے آ کر فراز شاہ کا حکم سنایا کہ امبر ان کے کمرے میں چائے لے کر آئے۔ ایک لمحے کے لیے امبر نے سوچا انکار کر دے یا کسی ملازمہ کے ہاتھ چائے بھیج دے، لیکن وہ جانتی تھی اس طرح بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، اس لیے وہ خود ہی ہمت کر کے چائے لے گئی۔ شاہ سائیں، چائے۔ امبر نے کھلے دروازے پر دستک دی۔ فراز شاہ جو کھڑکی کی جانب کھڑے تھے امبر کی آواز پر پلٹے۔ اندر آؤ۔ بھاری اور باروب آواز کے ساتھ حکم صادر کیا گیا۔ لرزتے قدم اندر کی جانب بڑھے۔ رکھ دو چائے۔ ایک اور حکم دیا گیا۔ چائے رکھ کر امبر چائے کی غرض سے مڑی، جانے کی غرض سے مڑی۔ رکو، غصے بھری آواز میں کہا گیا۔ امبر کے قدم وہیں جم گئے۔ کس بات کے غرور ہے تم میں ہاں؟ فراز شاہ نے امبر کو سختی سے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ مجھے چھوڑیں، امبر نے ہمت کر کے تیز آواز میں کہا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان چلانے کی، ہاں؟ فراز شاہ نے امبر کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ درد کے مارے امبر کراہ اٹھی۔ تبھی شور سن کر گل دروازے پر آن پہنچی۔ یہ کیا ہو رہا ہے شاہ سائیں؟ چھوڑیں امبر کو۔ گل، دفع ہو جاؤ تم یہاں سے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ فراز شاہ غرائے۔ نہیں گل، یہ درندہ ہے، مجھے بچا لو، خدا کے لیے گل۔ امبر نے روتے ہوئے گل کی منت کی۔ شاہ سائیں چھوڑیں اسے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں چلی جاؤ یہاں سے، اس کی اوقات تو میں آج اس کو یاد دلوا کر رہوں گا۔ شاہ سائیں خدا کا خوف کریں، کیوں اتنا بے رحم بن رہے ہیں؟ گل نے آگے بڑھ کر امبر کو چھڑانا چاہا، مگر فراز شاہ نے گل کو دھکا دیا اور امبر کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، پھر حاضر ہوں گے